جب دائی حلیمہ پکا پکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس چھوڑنے کے لیے تشریف لائیں تو تھوڑے دنوں کے بعد ابن ہشام نے بھی لکھا ہے، سیرت کی تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ اماں آمنہ نے ایک دن جناب عبد المطلب دادا جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے کہا کہ میں اپنے میکے مدینہ جانا چاہتی ہوں، چونکہ حضرت آمنہ کا گھر بار مدینے میں تھا، ماں باپ، اور حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی بھی مدینے میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مدینے میں تھا، تو اب جب بیٹا گھر آ گیا تو اماں کے دل میں آیا کہ اس کو اپنے ننیال سے ملا لاؤں، جب سے یہ پیدا ہوا ہے ننیال گیا نہیں، اور میں بھی عبداللہ کی قبر دیکھاؤں، اس کو بھی اپنے ابا کی قبر دکھا لاؤں، یہ بھی اپنے ماموں و ماسیوں سے ملائے۔ تو جناب عبد المطلب سے اجازت مانگی تو کتابوں والے لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے یہ کہہ کر حضرت آمنہ کو جواب دے دیا کہ میرے گھر کی تو رونق یہی میرا پوتا ہے، اگر یہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو میرا تو بڑھاپا برباد ہو جائے گا۔ ابھی ابھی تو یہ آیا ہے حلیمہ کے گھر سے، یہی تو دن ہے کہ یہ دادا کی انگلی پکڑ کے مکے کے بازار میں چلے، اور میں بھی اس کو کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں کے سامنے لے جاؤں کہ یہ میرے عبداللہ کا لخت جگر ہے، یہ میرا پوتا ہے، میں اس کے لیے کھلونے لے کے آؤں، انگلی پکڑ کے اس کو کھلاؤں مکے کی گلیوں میں، اور تو اس کو لے کے چلی۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اصرار کیا گیا تو کہا اچھا اجازت تو دیتا ہوں، لیکن 1 مہینے کے لیے جلدی واپس آ جانا کہ میں اپنے اس پوتے کے بغیر کیسے زندگی گزاروں۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ لے کے چلیں تو مکے سے باہر چھوڑنے آئے، جب تک نگاہیں پوتے کو دیکھتی رہیں جناب عبد المطلب نے اپنے پاؤں نہیں ہلائے۔ حضرت ام ایمن، جناب آمنہ اور اللہ کے پاک نبی کی ذات زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹنی پہ سوار ہیں، مدینے کا سفر ہوتا۔ مدینے پہنچے، مہینہ گزر گیا، اب یہ تینوں واپس ہوئے مکے کے لیے۔ راستے میں ایک مقام آیا جس کا نام ابوا، اللہ پاک نے عزرائیل کو بھیجا، جاؤ میرا عزرائیل میرے نبی کی اماں کی جان لے لو۔ اے اللہ میاں تو کیسا رحیم و کریم، تو رحمان و رحیم، یہ پیدا ہوئے پہلے تو نے ابا لے لیا، اب 6 سال کی عمر ہوئی تیرا آرڈر آ رہا ہے کہ اس کی اماں بھی لے لو۔ اللہ کہتے ہیں ہاں، میں نے اماں کو بھی لے کر اس کو پال کر پوس کر جوان بنا کر نبوت کا تاج سر پہ رکھ کے دنیا والوں کو بتانا ہے، جس کو میں پالنا چاہوں اس کے سارے سہارے دنیا میں واپس لے لیتا ہوں۔ میرے نبی کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، میرے نبی کے سر پہ میرا ہاتھ ہے، میں پالوں گا، جوان کروں گا، نبوت کا تاج سر پہ رکھوں۔ تاریخ یہ بات کہتی ہے، حضرت ام ایمن کہتی ہیں جب وہ مقام آیا حضرت آمنہ کی جان جانے لگی، بیٹا سینے پہ لٹایا ہوا ہے، اور رو کے کہتی ہیں میرا بیٹا تیرے کھیلنے کی عمر ہے، تیرا ابا اللہ نے پہلے لے لیا، آج میں جا رہی ہوں، تیرے لیے کھلونے کون لایا کرے گا۔ ادھر سے اللہ اپنے غیب سے آواز دے کے کہتے ہیں آمنہ اس کے کھلونے کی فکر نہ کر، یہ کھیلنا چاہے گا آسمان کا چاند کھلونا بنا دوں گا۔
وہ اور بیٹے ہوتے ہیں جو گاڑیوں سے کھیلتے ہیں، گڑیوں سے کھیلتے ہیں، جہازوں سے کھیلتے ہیں، کاروں سے کھیلتے ہیں، کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ میرا نبی کھلونوں سے کھیلنے نہیں آیا، یہ تو چاند اور ستاروں سے کھیلنے آیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ایک دن آئے گا اس کی انگلیاں ہلیں گی، چاند ہلتا رہے گا۔ کتابوں میں آیا اس دن پاک نبی اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، جس دن ماں اللہ نے ہاتھوں سے لے لی۔ او ہانگ کانگ والو قدر کر لو، جس کے گھر میں ماں ہے سمجھ لو خدا کی رحمت اور قدرت گھر میں ہے۔ یہ ماں وہ پھول ہے جس کی خوشبو کبھی نہیں جاتی، یہ وہ پھول ہے جس کی محبت کبھی نہیں مرجھایا کرتی۔ کیسے ابو بکر صدیق گود میں لے کے بیٹھا ہوگا